واقعہ سن لیں پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ یہ تقریباً میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 9 سال ہو گئے ہیں۔ لاہور میں ایک جگہ ہے نوناریاں، وہاں پر میں نے رمضان مبارک سے پہلے تراویح پر بیان کیا اور میں نے اس پر دلائل دیے کہ رمضان مبارک میں تراویح 20 رکعت ہے۔ اور جب میں صبح گھر پہنچا تو مجھے ایک نوجوان کا لاہور سے فون آیا کہ مولانا صاحب ہم تراویح کے اوپر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تراویح پر جو مناظرہ کریں گے تو بیٹا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے اس نے کہا جی ہمارا دعویٰ ہے ہم تراویح 8 پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس 8 رکعت تراویح پر آپ دلیلیں کون سی دیتے ہیں؟ کہتے ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، جو سوال مناظرے کے دن میں نے کرنے ہیں میں آپ سے پہلے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مناظر تیاری کر کے آئے، اس لیے کہ ہم خانقاہوں والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کو مناظر تیاری کر کے آئے تاکہ دوران مناظر آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ کوئی مناظر اپنے سوال پہلے نہیں بتاتا، اپنے سوال روک کے رکھتا ہے کہ میں مناظرے کے دن کروں گا تاکہ فلانا آدمی ذلیل ہو جائے۔ میں نے کہا ہم ذلیل نہیں کرتے، ہمارا مقصد مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو میں آپ سے چند ایک سوال کرتا ہوں، وہ اپنے مناظر کو آپ کہنا اس کی تیاری کر کے آئے۔ مجھے کہتا جی بتائیں۔ میں نے کہا آپ تراویح جو ثابت کریں گے تو کہاں سے ثابت کریں گے؟ اس نے کہا جی قرآن حدیث سے۔ میں نے کہا بیٹا ایمان کے ساتھ بتا تراویح کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، ہم تراویح انشاءاللہ حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ حدیث پاک سے تراویح ثابت کریں گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کتنی پڑھتے تھے؟ مجھے کہتا جی 8۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے تراویح 8 پڑھی ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پورا مہینہ پڑھی ہے یا کچھ راتیں؟ کہتے جی پورا مہینہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے اس سے پہلا سوال کیا آپ تراویح کہاں سے ثابت کریں گے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ قرآن حدیث سے۔ میں نے کہا تراویح قرآن میں ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب قرآن میں ہے نہیں تو آپ ثابت کیسے کرو گے؟ کہتے جی غلطی ہوگی، حدیث سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں پڑھتے؟ مجھے کہتا ہے جی 8۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے جماعت کتنی رات کرائی ہے؟ مجھے کہتا ہے جی 3 رات۔ میں نے کہا آپ تراویح 3 رات کراتے ہو یا پورا مہینہ؟ مجھے کہتے ہیں پورا مہینہ۔ تو میں نے کہا پورا مہینہ جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہتے جی صحابہ کرام سے۔ کہاں سے کریں گے؟ صحابہ کرام سے۔ تو میں نے کہا جو آپ پڑھتے ہو رکعتیں وہ کہاں ثابت کرو گے؟ کہتے جی حضور پاک سے۔ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رکعتیں ثابت کرو گے اور راتیں صحابہ کرام سے ثابت کرو گے؟ صحابہ کو یہ پتا تھا آپ نے کتنی رات پڑھی ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کتنی رکعت پڑھی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ تو پتا تھا کہ حضور پاک نے کتنی رات جماعت کرائی ہے لیکن یہ نہیں پتا کتنی رکعت کی پڑھی تھی۔ اب پھنس گیا۔ مجھے کہتا جی میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں آپ نہ پوچھے، میں سوال لکھوا دیتا ہوں، آپ اپنے مناظر سے ذرا پوچھ لینا، اسے کہنا تیاری کر کے آئے اور یہ سوال آپ بھی نوٹ فرما لیں۔ لکھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو زبانی یاد کرا دوں گا۔ جب ان سے بات کریں نا آپ کہنا بھی اپنے عمل پر پوری دلیل چاہیے اور پورے عمل پہ دلیل چاہیے۔ آپ ان سے پوچھو کہ تم تراویح کتنی پڑھتے ہو تو جواب کیا دیں گے؟ بولو 8۔ نمبر 2 ان سے پوچھو اکیلے پڑھتے ہو یا باجماعت، جواب کیا دیں گے؟ بولو باجماعت۔ دوسرا پوچھو کہ جماعت 3 رات کراتے ہو یا پورا مہینہ، تو جواب کیا دیں گے؟ پورا مہینہ۔ نمبر 4 ان سے پوچھو کہ تراویح میں کچھ صورتیں پڑھتے ہو یا پورا قرآن، تو جواب کیا دیں گے؟ پورا قرآن۔ 5واں سوال کریں کہ آپ تراویح صرف مسجد نبی میں پڑھتے ہو یا اپنی ہر مسجد میں پڑھتے ہو، تو جواب کیا دیں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ 5 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 باجماعت، نمبر 4 ہر مسجد میں، نمبر 5 پورا قرآن۔ آپ نے کہنا یہ آپ 5 چیزیں اکٹھی کسی صحیح حدیث سے نہیں، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، سنن نسائی سے، ابن ماجہ سے نہیں، آپ کسی بھی حدیثی کتاب سے ثابت کر دو، ہم آپ سے صحیح بھی نہیں مانگتے، تم ضعیف حدیث سے ثابت کر دو، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 ہر مسجد، نمبر 5 پورے قرآن کا ختم۔
کسی ایک حدیث پاک سے ثابت کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ عمل حدیث پہ کرتے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اجماع بھی مانتے ہیں، قیاس بھی مانتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے گا بھی تم ثابت کرو، ہم کہیں گے پوری امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 پڑھنی ہے، پورا مہینہ پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، ہر مسجد میں پڑھنی ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ امت کے اجماع۔ ہمارا تو اجماع دلیل شرعی ہے نا، تم تو اجماع نہیں مانتے، تم اپنی دلیل ثابت کرو، اگر نہیں ثابت کرتے تو پھر ہماری دلیل مان لو۔ اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم